السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ میں میں چاہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطبے جو حج کے آخری خطبے تھے، جسے حجۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حاضرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اسی دن خطبہ حجۃ الوداع کے دن سورہ مائدہ آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے پس منظر میں کم و بیش 1,00,000 مجمع سے خطاب فرمایا۔ وہ دن عرفہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ 10 ہجری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اس دین سے راضی ہو گیا۔ اور پھر فرمایا، اے لوگو غور سے سنو، اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے پھر کبھی ملاقات نہ ہو سکے، اس لیے میں جو کہوں اسے غور سے سنو اور یہ بات ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں نہیں آ سکے۔ یعنی الوداعی خطبہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو چلا تھا کہ اب ہمارا مشن مکمل ہوا اور اب ہماری زندگی کا اختتام قریب ہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، جس طرح تم اس مہینے، اس دن اور اس شہر کو پاک مانتے ہو، اسی طرح تمہارا خون اور تمہارے مال قیامت تک کے لیے تم پر حرام ہے، اور بے شک تمہیں عنقریب اپنے رب سے ملنا ہے۔ وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ وَالْعَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور دوسری آیت امانت کے تعلق سے کہ اس لیے کہ جس شخص کے پاس کسی کی کوئی امانت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ امانت والے کو اسے واپس کر دے۔ اللہ نے ربا، سود کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے تمام ربا، سود کو ختم کیا جاتا ہے۔ تمہاری اصل رقم ہی تمہاری ہے، اس طرح نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبات کے الفاظ ہیں۔ بے شک عباس ابن عبد المطلب کا ربا یعنی سود جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ذمہ تھا، تمام کا تمام ختم کیا جاتا ہے، اور وہ تمام خون جو زمانہ جاہلیت میں بہا ختم کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلا خون جو میں ختم کرتا ہوں وہ میرے رشتہ دار عباس بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا تھا، اور میں اس کا کوئی انتقام نہیں چاہتا۔ اے لوگو، بے شک شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ آئندہ کبھی اس زمین پر اس کی پرستش نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کی کہیں اطاعت ہوئی تو وہ حقیر چیزوں میں ہوگی۔ اپنے دین کی حفاظت میں شیطان سے چوکنے رہو۔ اے لوگو بے شک حرمت کے مہینوں کو ملتوی کرنا، یعنی مہینے کو الٹ پھیر کرنا،
کفر میں زیادتی ہے، یعنی کفار و مشرکین جو حرمت کے 4 مہینے ہیں اس کو، جس میں جنگ و جدال اور گناہ کبیرہ اور بعض چیزیں جو حلال ہے ان چیزوں میں حرام ہوتی ہیں، تو وہ اس مہینہ کو ہی بدل دیتے تھے اور اس مہینوں کو دوسرے مہینے میں شفٹ کر دیتے تھے، تو اسے نسائی کہا جاتا تھا کہ حرمت کے مہینوں کو ملتوی کرنا کفر میں زیادتی تھی، اس سے کفار گمراہ ہوتے تھے، اور اس طرح وہ اللہ نے جو حلال کیا تھا اس کو حرام اور جو حرام کیا تھا اس کو حلال قرار دیتے تھے۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، 3 مسلسل اور ایک رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور ان کا تم پر حق ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، کہ تم عورتوں سے، اپنی بیویوں سے اس طرح بود و باش اختیار کرو جو سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے نرالا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب زبانی بات نہیں تھی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کما حقہ برت کر دکھایا کہ تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور ان کا تم پر حق ہے۔ ان پر تمہارا خاص حق یہ ہے کہ وہ تم سے وفاداری کریں، تم ان سے وفاداری کرو، کوئی کھلی بے حیائی کی بات نہ کریں، اور یہ کہ جس آدمی کا گھر میں آنا اور تمہاری جگہ اور تمہارے بستر پر بیٹھنا تم کو پسند نہ ہو وہ اس کا موقع نہ دیں۔ اگر وہ ایسا کر گزریں تو تم ان سے جنسی تعلق ختم کر دو، اور انہیں ایسی ضرب جو تکلیف دہ نہ ہو۔ وہ باز آ جائیں تو تم انہیں ان کی خوراک اور لباس اپنی حیثیت کے مطابق دیتے رہو۔ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا رویہ اختیار کرو۔ تم نے ان کو اللہ کے پیمان کے ساتھ اپنایا ہے اور ان کے اپنے اوپر اللہ کے کلمات کے ساتھ حلال کیا ہے۔ اے لوگو، دھیان سے سنو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے بیٹو شرک نہ کرنا، شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ اور حج اگر تم پر فرض ہو تو ادا کرو۔ سب انسان ایک آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگو دھیان سے سنو، سب انسان ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ کنبے، قبیلے، خاندان، گروہ، ذات میں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور صلہ رحمی کر سکو، دکھ، درد اور پریشانی میں ایک دوسرے کے کام آ سکو، اور خوشی اور شادمانی میں تم اس کے شریک ہو سکو۔ کسی عربی کو اعجمی پر اور کسی اعجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں، کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ رنگ کے اعتبار سے گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر کوئی فوقیت ہے، فضیلت صرف تقوی اور اچھے اعمال کی بنا پر ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز حلال نہیں الا ہے کہ وہ خود اسے اپنی مرضی سے دے دے، پس اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اے لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ ہی کوئی نیا دین آئے گا، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اس سے راضی بھی ہو گیا، یعنی اس کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نیا دین آئے گا۔ اسی میں تمہارے تمام مسائل کا حل ہے، تمہاری تمام آزمائشوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی نیا دین آئے گا۔ میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اگر تم مضبوطی سے اس پر قائم رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم به کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، تم جب تک کہ اس پر مضبوطی سے جمے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی کمزور نہیں ہوگے، اور تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ جس نے میری بات کو سنا اسے دوسروں تک پہنچا دو، اور دوسروں تک
اور وہ دوسروں تک، تاکہ ہر ایک اچھی طرح سمجھ لے جس نے خود سنا، جس نے میری بات کو سنا اسے دوسروں تک پہنچا دے اور وہ دوسروں تک پہنچا دے، اس طرح سمجھ لے جس نے خود سنا اور اس پیغام کو عام سے عام کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھایا اور فرمایا کہ اے اللہ کا کیا میں نے تمہاری بات تمہارا پیغام لوگوں تک منوعاً پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا بے شک اے اللہ کے رسول، بے شک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دین کو مکمل طور پر لوگوں کو پہنچا دیا، اور اللہ کو گواہ بنا کر کے وہ چلے گئے، لہذا تمام حجت تمام کر دی، اور آج ہر انسان اس بات کو کمحق سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری خطبے تھے، حجۃ الوداع کے آخری خطبے تھے، اور کمحق تمام مذاہب جو اپنے آپ کو کلچر کہلاتی ہے اسی مشن کو لے کر کے آگے بڑھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں یہ چیزیں موجود ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کالے اور گورے کے بھید اور انصاف اور ساری چیزیں منوعاً موجود ہے، اور ہر فرد بشر اس بات کو جانتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان سنہرے الفاظ کو پر عمل کرنے والا بنائے، اور یہ چیزیں شرائع ستہ کی تمام حدیث اور سیرت النبی کی تمام کتابوں میں منوعاً موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔